السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آسمان پر چاند نظر آتا ہے، جب مسجدوں سے تراویح کی آواز گونجتی ہے، جب دل گناہوں سے توبہ کی طرف مڑتا ہے، تو سمجھ لیجئے رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر، شکر اور عبادت کا اصلی مطلب سکھایا۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، یہ خود کو بدلنے کا مہینہ ہے، دل صاف کرنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اس پورے رمضان میں ہم لے کر آ رہے ہیں دل کو چھونے والی اسلامک موٹیویشنل سٹوریز۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ اس رمضان ہم صرف روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اپنے دلوں کو جگا دیں گے۔ رمضان مبارک۔ رمضان کا 10واں روزہ تھا۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک قبرستان تھا۔ لوگ کہتے تھے یہاں رات کو عجیب سناٹا ہوتا ہے، لیکن اس سناٹے میں کبھی کبھی کچھ اور بھی ہوتا تھا۔ اس دن عصر کے بعد ایک جنازہ آیا۔ نام تھا حاجی قاسم صاحب۔ محلے میں عزت دار آدمی، 5 وقت کے نمازی، ہر سال عمرہ، ہر رمضان افطار کراتے۔ لوگ کہتے کیا نیک انسان تھے، مگر ہر کہانی کا ایک چھپا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ رات کو قبرستان کا چوکیدار رحیم چاچا فاٹک بند کر رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان صاف۔ اچانک اسے نئی بنی قبر کی طرف سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے مٹی ہل رہی ہو۔ اس نے سوچا بلی ہوگی، لیکن پھر صاف شبد سنائی دیے، وہ کاغذ لوٹا دو۔ رحیم چاچا کے ہاتھ سے چابی گر گئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئے۔ رحیم چاچا پوری رات سو نہیں پائے۔ صبح انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لوگ مذاق اڑاتے، لیکن دوسری رات پھر وہی آواز، اس بار زیادہ صاف۔ وہ کاغذ الماری میں۔ رحیم چاچا کا ڈر یقین میں بدلنے لگا۔ صبح انہوں نے مسجد کے امام سے بات کی۔ امام نے گمبھیر ہو کر پوچھا، کیا مرحوم پر کسی کا حق باقی تھا؟ رحیم چاچا نے کہا، حاجی صاحب تو بڑے نیک تھے۔ امام نے دھیمے سے کہا، نیک دکھنے اور حق ادا کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی دن حاجی قاسم کے گھر میں قرآن خوانی چل رہی تھی۔ ان کا بیٹا فیصل لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ سب تعریف کر رہے تھے، کیا پرورش ہے۔ رحیم چاچا چپ چاپ فیصل کے پاس گئے، دھیرے سے بولے، بیٹا ایک عجیب بات کہنی ہے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ فیصل پہلے تو غصہ ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو دل میں بے چینی شروع ہو گئی۔ اسے یاد آیا، ابو نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے کچھ کاغذ چھپائے تھے، کہا تھا ابھی کسی کو مت دکھانا۔ فیصل نے اسٹور روم کی پرانی الماری کھولی۔ اندر فائلیں تھیں، نیچے ایک لفافہ، اس پر لکھا تھا ضروری، رمضان سے پہلے۔ فیصل کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک ایگریمنٹ تھا۔ حاجی قاسم نے ایک غریب آدمی کی زمین گروی رکھ کر اپنے نام کر لی تھی۔ وہ آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ کاغذ میں شرطیں بدل دی گئی تھی اور نیچے قاسم صاحب کے دستخط۔ فیصل کا دل بیٹھ گیا۔ ابو آپ نے یہ کیا کیا؟ رحیم چاچا پھر قبرستان گئے، دل میں دہشت،
جیسے ہی اس قبر کے پاس پہنچے پھر آواز آئی، حق لوٹاؤ، اس بار صاف۔ رحیم چاچا نے اگلے دن فیصل کو مجبور کیا، بیٹا اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اسے ٹھیک کرو۔ فیصل ساری رات روتا رہا، ایک طرف باپ کی عزت، دوسری طرف سچ، لیکن رمضان تھا اور دل گواہی دے رہا تھا، غلط کو صحیح کرنا ہی اصلی عبادت ہے۔ اگلے دن فیصل اس غریب آدمی کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بوڑھی آواز، کون؟ فیصل نے کہا، میں قاسم صاحب کا بیٹا ہوں۔ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا، چہرے پر درد تھا۔ کیا کام ہے؟ فیصل نے کانپتی آواز میں کہا، ابو سے ایک غلطی ہوئی تھی، یہ آپ کی زمین کے کاغذ اور یہ معافی۔ اس نے اصلی دستاویز اور پیسے لوٹا دیے۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تو اللہ سے ہی شکایت کی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہارے باپ کو معاف کرے۔ اس رات رحیم چاچا پھر قبرستان گئے، دل میں ڈر بھی تھا، امید بھی۔ نئی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، سناٹا، ہوا ہلکی، چاندنی پھیلی ہوئی، کوئی آواز نہیں۔ پہلی بار رحیم چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا، روح بے چین تھی، حق لوٹانے کا انتظار تھا۔ فیصل مسجد میں بیٹھا ہے، سجدے میں گرا ہوا، روتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا اللہ اگر میرے باپ سے غلطی ہوئی تو انہیں معاف کر دے۔ قبرستان، قبر پر چاندنی پڑ رہی ہے، ہلکی ہوا مٹی کو چھوتی ہے۔ رمضان میں صرف اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی جاتی، کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں کی غلطیاں بھی سدھارنی پڑتی ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ قبر کی خاموشی کبھی کبھی آواز بن جاتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں خالی نہیں لوٹتی۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے اور ہمیں اس مہینے کا اصلی مقصد سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بار پھر سے رمضان مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔